خود انسانی سفینے کی، کہ رحمت بنے کی چھائی بارہویں شب سے مہینے کی، ازل کے روز جس کی دوم تھی وہ بارہویں شب ہے، جو قسمت کے لیے مخصوص تھی وہ بارہویں شب ہے، جہاں میں جشن صبح عید کا ساماں ہوتا تھا، ادھر شیطان کتنا اپنی ناکامی پہ روتا تھا، وہر سو نغمے صلی اللہ گونجا فضاؤں میں، خوشی نے زندگی کی روح دوڑا دی ہواؤں میں، سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل اترے بھی نہ دیکھا میں کہ ممبر سے، کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو مبارک ہو شگے ہر دوسرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم، وہ محمد فخر عالم بادشاہ سجاں، سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہم، عرض کی جبریل نے شاہدیوں محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام میرے بلند آواز میں کہتے ہیں سبحان اللہ۔ تو کیا شان ہے میرے پیارے آقا کی کہ بے شک نبی کی جب محفل سجتی ہے، جب نبی کی محفل سجتی ہے، جب ہم میلاد شریف کی محفل سجاتے ہیں، تو میلاد شریف کی محفل سجانا کوئی عام بات نہیں ہوتی کہ ہم نے اپنے گھر میں سجا لی یا آپ نے اپنے گھر میں سجا لی یا آپ نے اپنے گھر میں سجا لی۔ تمام بہنوں سے تھوڑی سی گزارش ہے، تھوڑی سی توجہ چاہیے آپ لوگوں کی، کیونکہ جب تک آپ لوگ توجہ سے سنیں گے نہیں، نہ پڑھنے میں مزہ آئے گا نہ سننے میں آپ لوگوں کو مزہ آئے گا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے تھوڑی سی توجہ کہ میلاد شریف کی محفل سجانا کوئی عام بات نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم نے اپنے گھر پہ میلاد کی محفل رکھ لی یا اس نے رکھ لی یا اس نے رکھ لی، کہ میلاد شریف کی محفل جب سجتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس گھر کو چنتا ہے جس گھر میں میلاد شریف کی محفل ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کو خود چنتا ہے کہ کون سننے آئے گا کون پڑھنے آئے گا۔ سمجھی بات؟ سمجھ میں آئی تھوڑی تھوڑی سی بات؟ یعنی یہ مقصد ہے کہ ہماری تو اتنی اوقات نہیں کہ ہم ایک سانس کے علاوہ دوسری سانس بھی لے سکیں، ایسا ہی ہے نا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم اس کام کے بعد یہ کام کر سکتے ہیں؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے۔
سارا نچوڑ یہ ہے کہ ہم ایک سانس کے علاوہ دوسری سانس بھی نہیں لے سکتے. یہ سب اللہ کا کرم ہے کہ انہوں نے اپنے محبوب کی محفل کے لیے ہم سب کو چن رکھا ہے, ہمارے گھر کو چن رکھا ہے. کہتے ہیں ورنہ مسلمان کتنے مسلمان ہیں دنیا میں, کتنے مسلمان ہیں, لیکن جس کو نبی نے اپنے محبوب کا صدقہ عطا فرما دیا وہی صرف نبی کی محفلیں سجا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم بلاتے تو بہت سارے لوگوں کو ہوئے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تمام لوگ آ جاتے ہیں, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن کو بلایا ہے اس میں سے کچھ آتے ہیں, کوئی بیمار ہو جاتا ہے, کسی کو کچھ اور مسئلہ ہو جاتا ہے, کسی کو کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے. وہ کیوں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. بے شک کہتے ہیں کہ نبی کی محفل میں اگر آپ خالی جھولی لے کر آئے ہیں اور نبی کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے, اس محفل میں باتیں نہیں کریں, درود شریف کو اپنے ہونٹوں پہ, درود شریف کا ورد اپنے ہونٹوں پہ رکھیں, تو آپ یقین مانیے گا میرا عقیدہ ہے کہ جو آپ کی حاجت پوری نہ ہوتی اللہ اپنے محبوب کے صدقے پوری عطا فرمائے گا. جو آپ کی تکلیف دور نہ ہوتی ہو, بیماری دور نہ ہوتی ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ دور عطا فرمائے گا. بس شرط یہ ہے کہ عقیدے سے پڑھیں, عقیدے سے سنیں. سب میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے بالا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, آپ جیسے ویسی عطا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے, ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. آپ اپنی غلامی کی دے دے سند, آپ اپنی غلامی کی دے دے سند, بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے. اور ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں کہ حضور, ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں کہ حضور, ہر قدم پہ کرم آپ کا چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. بلند آواز میں کہہ دیجیے سبحان اللہ. اب دیکھیں جب تک سبحان اللہ کی صدائیں نہیں آئیں گی تو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کی سمجھ میں آیا ہے یا آپ کو پسند آئی, کلام کس کا ہے. آپ یہ سوچیں کہ کلام کس کی شان میں پڑھنا ہے, کس کی. پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کلام پڑھے جا رہے ہیں کہ جو روز محشر اپنے امتیوں کو بخشوانے کے لیے آئیں گے. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ جب قیامت برپا ہوگی تو اس دن نہ بچے کو ماں کی نہ ماں کو بچی کی پڑی ہوگی, لیکن اس وقت بھی میرے پیارے آقا اتنے ہجوم میں صرف آپ کے ہونٹوں پہ کیا ہوگا, یا رب حبلی امتی, یا رب حبلی امتی, یا رب حبلی امتی, یا اللہ میری امت کو بخش دے. کہ آپ دیکھیں اس وقت بھی میرے پیارے آقا کو صرف اپنی امت کی پڑی ہوگی. تو اس پیارے آقا کی محفل سجیے, اس نبی کی محفل سجیے. تو یہ دھیان میں رکھیں, یہ اپنے سوچ میں رکھیں
تو خود بخود دل لگتا رہے گا ان محفل میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ہمارا آنا، بیٹھنا، سننا، پڑھنا اپنے بارگاہ میں قبول منظور عطا فرمائے۔ اللہ ہماری بہن کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں برا چڑھا کے قبول منظور عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پڑھنے کے صدقے طفیل ہم سب کی مدینے میں بعد اب حاضری عطا فرمائے۔ ایک کلام کی فرمائش ہے، یہ پڑھنے جا رہی ہوں، تمام میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ اور پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کے رہی ہے یہ باد صبا، جھوم کر کے رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ اور ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، اور جنت مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ کس کس نے مدینہ دیکھا ہے؟ ہاتھ بلند کر کے بتائیے گا، کس کس نے مدینہ دیکھا ہے؟ تو جب مدینے جاتے ہیں تو کیا آرزو ہوتی ہے کہ بس مدینے جا رہے ہیں؟ مسلمان ہے، مسلمان کی، ہر مسلمان کی بے شک یہی آرزو ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے ایک بار مدینہ دکھا دے۔ ایسا ہی ہے نا، تمام کی یہی آرزو ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے ایک بار مدینہ دکھا دے۔ لیکن جب مدینہ دیکھ کر آ جاتے ہیں تو کیا دعا ہوتی ہے؟ دعائیں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بے شک جو دیکھ کر آئے ہیں ان کو یہ کیفیت معلوم ہوگی کہ جب دیکھ کر آ جاتے ہیں تو دعائیں کب چینج ہو جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر دل سے دعا کیا نکلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بار بار مدینے کی بعد اب حاضری عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مدینے کی بعد اب حاضری عطا فرمائے، اللہ رمضان میں مدینے کی حاضری عطا فرمائے، اللہ حج کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو وہ در دیکھنا نصیب عطا فرمائے کہ مدینے کے حوالے سے بہت ہی پیارا کلام پڑھنے جا رہے ہوں
کہ جب دل میں مدینے جانے کی ہوتی ہے تو نہ کوئی پیسہ نہ کوئی تیاری کچھ بھی کام نہیں آتی، اور جب نہیں بلاوا ہوتا تو آپ بہت ساری تیاریاں کر لیں، بہت سارے پیسے لگا لیں، جب بلاوا نہیں ہے تو آپ جا نہیں سکتے۔ تو شاعر کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، کہ مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ اور شاعر جو ہے مدینے سے بے حد محبت کرتے ہیں، بے حد محبت کرتے ہیں، مدینے کی یاد میں تڑپ رہے ہیں کہ کوئی مدینے جاتا ہے تو اس کے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ تو سب میرے ساتھ مل کے بابا بلند پڑے گا، مشہور زبانہ کلام پڑھ رہی ہوں، تب تمام میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا کہ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، اور ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت تو ٹھکانہ ہے، جنت تو ٹھکانہ ہے، مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم کرم کرم، تاجدار حرم، ہمیں بھی کسا کیا کہے گا جہاں، ہمیں بھی کسا کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، کوئی اپنا نہیں، اپنا نہیں، کوئی اپنا نہیں، غم کے مارے ہیں ہم
یا محمد کوئی اپنا نہیں، غم کے مارے گے ہمیں آپ کی در پہ فریاد لائیں گے ہم، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم کرم کرم، تاجدار حرم۔ اب جس نے مدینے جانا ہے میرے ساتھ مل کے بابا جی بلند پڑھیے گا کہ میں کشوں مدینے چلے، میں کشوں مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، اسی مہینے چلے، مل کر مدینے چلے، حج کے مہینے چلے، دکھ درد علم سب چھٹتے گئے، حسنین کی صدقے پٹتے گئے، مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، میں کشوں آؤ مدینے چلے، دست ساقی کوثر سے پینے چلے، یاد رکھو اگر، یاد رکھو اگر اٹھے گئی ایک نظر، وہ نظر یاد رکھو اگر اٹھے گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے، جائیں گے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، حسن جمیع خصالہ، پڑھی صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا حج پہ بلا لیا، جسے چاہا حج پہ بلا لیا، جسے چاہا عمرہ کرا دیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، پڑھیے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ ڈھونڈ رہی ہوں آپ کی وہ جو نعت ہے نا، مل نہیں رہی ہے، میں ڈھونڈ کے جیسی میرے ہاتھ میں، میری شاید ڈائری نا شہید ہوئی ہوئی ہے، تو آپ دیکھ لیے گا ذرا، دیکھ کے، ہاں اسی میں میں نا سلسلے سے پڑھوں گی، ابھی نبی کی شان میں پڑھ رہی ہوں، اس کے بعد سلسلے سے پورے پڑھوں گی، ٹھیک ہے؟ پلک یا آپ نا پنکھا اس سائڈ پہ کر دیں، میری سائڈ پہ نہ آئے، ہاں آواز سے ڈسٹرب ہوئی بس۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں بڑا
جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں بس کے صدا رہی ہے برابر بس کی صدا رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اور بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے سنگ عصبت تیرا مقدر اے سنگ عصبت تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھے کو میرا مقدر لایا کہاں مجھے کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آپ کوئی اور سے بتا دیں یا آپ اپنے موبائل پہ تھوڑا سا وہ کر دیں سرچ کر دیں میں پڑھ لوں گی وہ بھی میرے پاس میری پوری ڈائری شہید ہو گئی نا یہ میں تو پنجیتن کا ہوں تو کیا شان ہے غوث اعظم کی کہ بیش تو رسول سے میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کر میں تو پنجتنے کا غلام ہوں میں تو پنجتنے کا غلام ہوں مجھے عشق سے وہ سمر سی گئے مجھے عشق سارے چمن سی گئے مجھے عشق ان کی گلی سے گئے مجھے عشق ان کے وطن سے گئے مجھے عشق ہے تو علی سے گئے مجھے عشق ہے تو حسن سے گئے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمان سے میں تو پنجتنے کا غلام ہوں میں تو پنجتنے کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجتنے کا غلام ہوں
کے نام ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے مشکل جب بھی سر پر آئی مشکل جب بھی سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی ہماری آڑے آئی کہ جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا کام آیا تیرا سہارا چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے میرے میرا چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے اور گھیرے ہوئے ہیں غم کی اندھیرے گھیرے ہوئے ہیں غم کے اندھیرے آؤ مدد کو میرا میرے میرا میرے کہ دوں میں واسطہ نبی کا دوں میں واسطہ نبی کا دوں میں واسطہ نبی کا دے دو صدقہ علی کا ہم نے بے بساغے سنائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے بے بتاغے سنائی بڑی دیر سے اور کر دو کرم کا ایک اشارہ کر دو کرم کا ایک اشارہ میرا کر دو کرم کا ایک اشارہ جلا کر دو کرم کا ایک اشارہ کشتی کو مل جائے کنارہ مل جائے کنارہ تو رکھ لو لاج تم ہماری رکھ لو لاج تم ہماری رکھ لو لاج تم ہماری میں ہوں مانگے تھی تمہارے تورے در پہ میں آئی بڑی دیر سے میرے میرا تورے در پہ میں آئی بڑی دیر سے اور تم جو بناؤ بات بنے گی تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جہاں میں لاج رہے گی لاج رہے گی تو لج پال کرم اب کر دو لج پال کرم اب کر دو لج پال کرم اب کر دو منگتوں کی جھولی بھر دو خاصا سب کا بن جاتا نے خیر سے میرے میرا بھر دو خاصا سب کا بن جاتا نے خیر سے میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے الگ 20 منٹ تو دو سلسلہ تو پورا کرتے ہیں غوث پاک کا ہی 10 منٹ کہ سن لو اے پیروں کے پیر غوث اعظم دستگیر سن لو اے پیروں کے پیر غوث اعظم دستگیر بدلو میری بھی تقدیر بدلو میری بھی تقدیر غوث اعظم دستگیر سن لو اے پیروں کے پیر
भिकारन है शाह बगदाद, मैं हूँ तुम्हारे दर की भिकारन है शाह बगदाद। वास्ता तुमको प्यारे नबी का, सुन लो मेरी फरियाद। तोड़ो गर्दिश की जंजीर, तोड़ो गर्दिश की जंजीर, से आजम दस्तगीर, सुन लो है पीरों के पीर, से आजम दस्तगीर। और अपनी महफिल में आकर अब जलवे सबको दिखाना, अपनी महफिल में आकर अब जलवे सबको दिखाना। कादरी सारे झूम रहे हैं, सबके भाग जगाना। आओ ए पीरानी पीर, आओ ए पीरानी पीर, से आजम दस्तगीर, सुन लो ए पीरों के पीर, से आजम दस्तगीर, सुन लो ए पीरों के पीर, से आजम दस्तगीर। कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो इरादे रोज करते हैं मगर टूट जाते हैं, और अजमेर वही जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। तो दो मिसरे पढ़ूंगी क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो दो मिसरे दो कलाम के पढ़ लूँ, उसके बाद सलाम। कि ख्वाजा बहुत गरीब हूँ, कुछ दे के टाल दो। ख्वाजा बहुत गरीब हूँ, कुछ दे के टाल दो। सदका रसूले पाक का झोली में डाल दो। सदका रसूले पाक का झोली में डाल दो। बेड़ी पड़ी है पाँव में, जंजीर डाल दो। बेड़ी पड़ी है पाँव में, जंजीर डाल दो। कैदी बनाकर मुझको मदीने में डाल दो। कैदी बनाकर मुझको मदीने में डाल दो। ख्वाजा बहुत गरीब हूँ, कुछ दे के टाल दो। तेरे गुलाब क्यों चिड़कते हो अपने पर, तेरे गुलाब क्यों चिड़कते हो अपने पर। मेरा कफन